العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ولا بماء غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء كالأشربة والخل والمرق وماء الباقلاء وماء الورد وماء الزردج. اور ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں جس پر دوسری چیز غالب آ گئی ہو اور اس کو پانی کی طبیعت سے نکال دیا ہو، جیسے شربت، سرکہ، لوبیا کا پانی، شوربہ، گلاب کا پانی، گاجر کا پانی. پانی پر کسی چیز کے غالب آنے کی صورت میں اس پانی کے استعمال کا کیا حکم ہوگا؟ عزیز طلبہ کرام، پانی میں ملائی جانے والی چیز یا تو جامد جمی ہوئی ہوگی یا مائع یعنی بہنے والی ہوگی. اگر شے جامد ہے اور اس کی وجہ سے پانی کی طبیعت رقت اور سیلان ختم ہو جائے یا اس کا نام ہی بدل جائے تو سمجھ لو کہ جامد شے کا پانی پر غلبہ ہو گیا ہے، اور ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا. اور اگر ملائی جانے والی چیز بہنے والی ہے، مائع ہے، تو اب غلبے کا اعتبار ظہور وصف سے ہوگا. غلبے کا اعتبار ظہور وصف سے ہوگا، یعنی اگر بہنے والی شے کے دو وصف ہوں، جیسے دودھ، کہ اس کا ایک وصف پانی میں ظاہر ہو جائے تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا. یعنی اگر بہنے والی شے کے دو وصف ہو، جیسے دودھ، کہ اس کا ایک وصف پانی میں ظاہر ہو جائے تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا. اور اگر بہنے والی شے کے تین وصف ہوں، جیسے سرکہ، اور اس کے دو وصف پانی میں ظاہر ہو جائیں تو اس سے وضو درست نہیں ہوگا. اور اگر بہنے والی شے کا کوئی وصف نہیں ہے، جیسے مائع مستعمل، تو غلبے کا اعتبار وزن سے ہوگا. عزیز طلبہ کرام، جدید مسئلے کی تفریح اس طرح کی جا سکتی ہے کہ ڈیٹول ملائے ہوئے پانی سے وضو کا حکم. ڈیٹول ملائے ہوئے پانی سے وضو کا حکم. ڈیٹول کا استعمال پانی میں مزید نظافت و صفائی کے لیے کیا جاتا ہے، جس کے ملانے سے اگر ڈیٹول کے اوصاف ثلاثہ رنگ، بو، مزہ میں سے صرف ایک وصف پانی میں ظاہر ہو جائے تو اس سے وضو کرنا درست ہوگا. اور اگر ڈیٹول کو پانی میں اتنا زیادہ ملا دیا گیا کہ پانی میں اس کے دو یا تینوں وصف ظاہر ہو جائے تو اس سے وضو درست نہیں ہوگا. پیارے بچوں، مائعات بہنے والی اشیاء کے پانی میں مل جانے کی وجہ سے اس سے وضو کے جواز اور عدم جواز کے سلسلے میں، بہنے والی اشیاء کے پانی میں مل جانے کی وجہ سے اس سے وضو کے جواز و عدم جواز کے سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر بہنے والی چیز پانی پر غالب آ جائے تو وضو جائز نہیں ہوگا. اور اگر بہنے والی چیز پانی پر غالب ہو، اگر بہنے والی چیز پانی پر غالب آ جائے تو وضو جائز نہیں ہوگا. اور اگر بہنے والی چیز پر پانی غالب ہو اور بہنے والی چیز مغلوب ہو
اگر بہنے والی چیز پر پانی غالب ہو اور بہنے والی چیز مغلوب ہو تو ایسے پانی سے وضو جائز ہوگا۔ اب غلبے کا اعتبار بہنے والی چیز کے اوصاف کے پانی میں ظاہر ہونے سے کیا جائے گا، یعنی اگر بہنے والی چیز کے 2 وصف میں ایک یا 3 وصف میں سے 2 یا 3 پانی میں ظاہر ہو جائے تو یہ پانی کے مغلوب اور بہنے والی چیز کے غالب ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر بہنے والی چیز کے اوصاف میں سے پانی میں کم وصف کا ظہور ہو تو یہ پانی کے غالب اور بہنے والی شے کے مغلوب ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اور ڈیٹول بھی ایک ایسی بہنے والی چیز ہے جس کے 3 وصف ہوتے ہیں، لہذا اگر پانی میں اس کے 2 یا 3 وصف کا ظہور ہو جائے تو وہ پانی ہی نہیں رہے گا، بلکہ اس میں ڈیٹول کے غالب ہونے کی وجہ سے اس کا نام بھی ڈیٹول ہی ہو جائے گا۔ اسی لیے ایسے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر ڈیٹول کے ملانے سے اس کا کوئی وصف ظاہر نہ ہو یا صرف ایک وصف ہی ظاہر ہو تو پانی کے غالب ہونے کی وجہ سے اس سے وضو درست ہوگا، کیونکہ اس صورت میں پانی کا نام ختم نہیں ہوتا ہے۔ وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد والماء الذي يختلط به الأشنان والصابون والزعفران، اور اس پانی سے حصول طہارت درست ہے جس میں پاک شے نے مخلوط ہو کر اس کے ایک وصف کو بدل دیا ہو، مثلا سیلاب کا پانی اور ایسا پانی کہ اس میں اشنان اور صابون اور زعفران مل گیا ہو۔ عزیز طلبہ کرام، پانی میں شیء طاہر مل جانے کی صورت میں پانی کا حکم، ایسے پانی سے وضو کرنا درست ہے جس میں کوئی پاک شے اتنی مقدار میں مخلوط ہوئی ہو کہ اس نے پانی کے 3 اوصاف یعنی رنگ، بو اور مزہ میں سے کوئی ایک وصف میں تغیر کر دیا ہو۔ اگر بجائے ایک کے 2 وصف بدل گئے ہو تو علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ اس سے وضو درست نہیں ہوگا، جیسا کہ فغیر احد اوصافہ عبارت سے ظاہر ہے، مگر صحیح قول کے مطابق وضو درست ہوگا، عزیز طلبہ کرام، جراثیم کش پاؤڈر، ادویات ڈالے ہوئے پانی سے وضو کا حکم۔ بسا اوقات پانی کے جراثیم مارنے کے لیے پانی میں جراثیم کش پاؤڈر، ادویات ڈالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی میں رقت اور سیلان تو باقی رہتا ہے لیکن اس کے رنگ، بو اور مزہ میں فرق آ جاتا ہے۔ اس طرح کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، کیونکہ جب پانی میں کوئی جامد چیز مل جائے اور اسے پکائے بغیر اس کے اوصاف بدل جائے تو جب تک اس میں رقت اور سیلان باقی رہے اس سے وضو کرنا جائز ہوتا ہے۔ دوبارہ، بسا اوقات پانی کے جراثیم مارنے کے لیے پانی میں جراثیم کش پاؤڈر ڈالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی میں رقت اور سیلان تو باقی رہتا ہے لیکن اس کے رنگ، بو اور مزہ میں فرق آ جاتا ہے۔ اس طرح کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، کیونکہ جب پانی میں کوئی جامد چیز مل جائے اور اسے پکائے بغیر اس کے اوصاف بدل جائے تو جب تک اس میں رقت اور سیلان باقی رہے اس سے وضو کرنا جائز ہوتا ہے۔ جمی ہوئی چیزوں کے پانی میں ملائے جانے کے سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ جب پانی کی طبیعت یعنی رقت، پتلا پن اور سیلان بہاؤ باقی ہو تو اس کا حکم مائع مطلق کی طرح ہی ہوتا ہے۔
پانی کے اوصاف، رنگ، بو، مزہ کے بدلنے کا یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے، بشرطے کہ جمی ہوئی چیز کو پانی میں ڈال کر پکایا نہ گیا ہو۔ اور جراثیم کش پاؤڈر بھی ایک جمی ہوئی چیز ہوتی ہے جسے محض پانی میں ملایا جاتا ہے، پکایا نہیں جاتا ہے۔ اب اگر پاؤڈر کی وجہ سے پانی کا کوئی وصف متغیر ہو جاتا ہے تب بھی اس سے وضو جائز ہوگا، کیونکہ محض جمی ہوئی چیز کے ملانے سے پانی کے اوصاف کا بدل جانا اس سے طہارت حاصل کرنے کے منافی نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْمَاءُ الْجَارِيُّ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ جَازَ الْوُضُوءُ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَرَ لَهَا أَثَرٌ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَقِرُّ مَعَ جِرْيَانِ الْمَاءِ۔ اور بہرحال مائع جاری جب اس میں نجاست گر جائے تو اس سے وضو کرنا اس وقت تک درست ہے جب تک کہ نجاست کا اثر اس میں دکھائی نہ دے، اس لیے کہ نجاست پانی کے بہاؤ کے ساتھ نہیں ٹھہرتی۔ مائع جاری کا حکم۔ عزیز طلباء کرام، رواں پانی، جاری پانی میں جب گندگی گر جائے تو اس سے وضو جائز ہے، بشرطے کہ اس میں نجاست کا کوئی اثر دکھلائی نہ دیں۔ جاری پانی میں جب گندگی گر جائے تو اس سے وضو جائز ہے، بشرطے کہ اس میں نجاست کا کوئی اثر دکھلائی نہ دے، کیونکہ پانی کے بہاؤ کے سامنے وہ نجاست ٹھہر نہیں سکتی۔ جاری پانی کسے کہتے ہیں؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ جاری پانی وہ ہے جس کو عرف میں رواں اور بہتا ہوا شمار کیا جائے۔ نمبر 2، جو خشک تنکے کو بہا لے جائے۔ نمبر 3، پانی میں جریان کی کیفیت اتنی ہو کہ جب وضو کرنے والا چلو سے دوبارہ پانی اٹھائے تو پہلے چلو کا پانی ہاتھ میں نہ آئے بلکہ وہ رواں ہو کر نیا پانی ہاتھ میں آئے۔ کیا پانی کی جدید ٹنکیاں مائع جاری کے حکم میں ہوں گی؟ پانی کی جدید ٹنکیاں مائع جاری کے حکم میں ہوگی۔ آج کل عام شہروں میں، گھروں کے اندر، غسل خانوں میں پانی پہنچانے کے لیے پائپ سسٹم کا رواج ہے، جس کا طریقہ عمل یہ ہے کہ کنویں سے، بورنگ سے پانی لیا جاتا ہے اور ٹنکیوں میں پانی کو پہنچایا جاتا ہے۔ پھر ان ٹنکیوں کے ذریعے یہ پانی مختلف جگہوں میں پہنچایا جاتا ہے۔ اگر ان میں نجاست ایسی حالت میں گری ہے کہ اس کا پانی دونوں طرف سے جاری ہے، مثلا بورنگ کے ذریعے ایک طرف سے پانی چڑھایا جا رہا ہے اور دوسری طرف پائپ کے ذریعے غسل خانوں، بیت الخلاء وغیرہ میں پانی نکالا جا رہا ہے، تو اکثر فقہائے کرام کے نزدیک اس وقت یہ ٹنکیاں مائع جاری کے حکم میں ہونے کی وجہ سے اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگی جب تک پانی کے بنیادی 3 اوصاف رنگ، بو، مزہ میں سے کوئی ایک نہ بدل جائے۔ لیکن اگر یہ نجاست ٹنکی میں ایسے وقت گری کہ پانی دونوں طرف سے جاری تھا اور پھر کسی ایک طرف سے پانی کے بند ہونے کے بعد اس میں پڑی رہی، یا ایسے وقت گری کہ ان ٹنکیوں کا پانی دونوں طرف سے جاری نہ ہو یا دونوں طرف میں سے کسی ایک طرف سے بند ہو، مثلا بورنگ کے ذریعے پانی چڑھایا جا رہا ہے مگر اس کا اخراج نہیں ہو رہا ہے، یا اخراج ہو رہا ہے مگر پانی چڑھایا نہیں جا رہا ہے بلکہ محض ٹنکی میں موجود پانی کا اخراج ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر یہ ٹنکیاں دہ در دہ فی زماننا ھذا 225 اسکوائر فٹ سے کم ہیں تو مائع قلیل کے حکم میں ہونے کی وجہ سے ناپاک ہو جائے گی۔
اور اگر یہ ٹنکیاں دہ در دہ ہے 225 کے اسکوائر فٹ ہے تو مائع جاری کے حکم میں ہوں گی، اور ناپاکی کے گرنے کے بعد اس وقت تک ناپاک شمار نہ ہوگی جب تک پانی کے 3 وصفوں میں سے کوئی ایک وصف نہ بدل جائے۔ عزیز طلبہ کرام، مائع جاری وہ پانی ہے جس میں بہاؤ کی صفت موجود ہو، یعنی پانی میں کم از کم اتنا بہاؤ اور اتنی جریان کی کیفیت ہو کہ وہ خشک تنکے وغیرہ کو بہا لے جائے۔ اب پانی کی وہ جدید ٹنکیاں جنہیں بورنگ سے بھرا جاتا ہے، ان میں ایک طرف سے بذریعہ پائپ پانی آتا ہے اور دوسری طرف سے پانی کو بذریعہ پائپ نکالا جاتا ہے۔ اگر وقوع نجاست کے وقت ان ٹنکیوں کی یہی کیفیت تھی کہ ایک طرف بورنگ سے پانی ٹنکی میں چڑھایا جا رہا ہو اور دوسری طرف پائپ کے ذریعے پانی کو نکالا جا رہا ہو، تو یہ ٹنکیاں مائع جاری کے حکم میں ہوں گی اور اس وقت تک ناپاک نہیں ہوں گی جب تک اس میں نجاست کے اثرات ظاہر نہ ہو جائیں، کیونکہ ان میں بھی جریان کی علت موجود ہے جس کی وجہ سے ٹنکیوں میں نجاست نہیں ٹھہرتی ہے۔ اور اگر وقوع نجاست کے وقت دونوں یا کسی ایک طرف کا پانی بند ہو تو یہ مائع راکد ٹھہرے ہوئے پانی کے حکم میں ہوگی۔ اگر اس کا طول و عرض کل رقبہ، لمبائی اور چوڑائی کل رقبہ دہ در دہ فی زماننا 225 اسکوائر فٹ ہے تو وہ مائع کثیر ہونے کی وجہ سے مائع جاری کے حکم میں ہوگا، اور اگر وہ 225 اسکوائر فٹ سے کم ہو تو وہ مائع قلیل ہوگا جو محض وقوع نجاست سے ہی ناپاک ہو جائے گا۔ والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت في أحد جانبيه نجاسة جاز الوضوء من جانب الآخر لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه۔ ایسا بڑا تالاب کہ متحرک نہیں ہوتا ہو اس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے کے حرکت دینے سے، جب اس کے ایک کنارے میں ناپاکی گر جائے تو دوسری جانب سے وضو کرنا جائز ہے، اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ ناپاکی وہاں تک نہیں پہنچے گی۔ بڑے تالاب کا حکم، ایسا بڑا تالاب کہ اس کے ایک جانب کو ہلانے سے دوسری جانب نہ ہلے اور اس کا اثر وہاں تک نہ پہنچے، ایسے تالاب یا حوض میں کوئی نجاست گر گئی ہو تو اس کی ایک جانب سے وضو کر لینا درست ہوگا، اس لیے کہ ایک جانب کی حرکت سے دوسری جانب کا متحرک نہ ہونا اس کی کھلی علامت ہے کہ نجاست کا اثر دوسری جانب نہیں پہنچا، کیونکہ حرکت کا اثر نجاست کے مقابلے میں تیزی سے پہنچتا ہے، اور بعض فقہا نے لوگوں کی سہولت کی خاطر اس کی پیمائش 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا دہ در دہ قرار دیا ہے، اور یہی مفتابہی قول ہے، اور گہرائی کی حد یہ قرار دیتے ہیں کہ چلو سے پانی لیتے وقت زمین نظر نہ آئے۔ مائع کثیر یعنی دہ در دہ کی مقدار اسکوائر فٹ کے اعتبار سے مائع کثیر دہ در دہ کی تعریف یہ ہے کہ اس کا کل رقبہ یعنی طول و عرض، لمبائی اور چوڑائی کا حاصل 100 ذراع برابر 225 اسکوائر فٹ ہو۔ اگر کل رقبہ طول و عرض کے اعتبار سے 225 اسکوائر فٹ سے کم ہوگا تو وہ مائع قلیل کے حکم میں ہوگا۔ ذراع کہتے ہیں ما بین طرف المرفق الی طرف الوسطی، یعنی کہنی کے کنارے سے بیچ والی انگلی کے کنارے تک حصے کو ذراع کہتے ہیں۔
کوہنی کے کنارے سے بیچ والی انگلی کے کنارے تک حصے کو ذرا کہتے ہیں۔ ذرا کی دو قسمیں ہیں، ذراع مساحت 1 گز 6 انچ یعنی 3.5 فٹ یا 42 انچ ہوتا ہے۔ ذراع کرباس نصف گز یعنی 1.5 فٹ یا 18 انچ ہے۔ فقہائے حنفیہ کے یہاں جب ذراع بولا جاتا ہے تو اس سے ذراع کرباس ہی مراد ہوتا ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ لہذا ذراع کرباس کے اعتبار سے اشرن فی اشرن کی مقدار 225 اسکوائر فٹ ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کے 10 ہاتھ 15 فٹ کا ہوتا ہے، کیونکہ 1 ہاتھ 1.5 فٹ 18 انچ کا ہوتا ہے۔ اب اس 10 ہاتھ یعنی 15 فٹ کو دوسرے عشر یعنی 10 ہاتھ 15 فٹ میں ضرب دیا جائے گا تو حاصل ضرب 225 اسکوائر فٹ نکلے گا۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.